بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر کوئی انسان خودکشی کر لے تو کیا اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں یا پھر اصل تکلیف موت کے بعد شروع ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والوں کے بارے میں ایسی وعید بیان فرمائی ہے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ شاید ایک بات کسی کی جان بچا دے۔ خودکشی کی موت۔ بعض لوگ اپنی خانگی یا کاروباری پریشانیوں سے دل برداشتہ ہو کر زندگی سے فرار اختیار کرنے میں عافیت سمجھتے ہیں۔ اپنے معاملات کو سلجھانے اور دکھ میں صبر و ہمت سے کام لینے کی بجائے وہ انتہائی بزدلانہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور کوئی زہریلی چیز کھا کر، گولی چلا کر، پہاڑ سے گر کر، رسی کے ساتھ لٹک کر، پانی میں ڈوب کر اور تیل چھڑک کر یا اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر کے خودکشی کی حرام موت مر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چلیے جان تو چھوٹ جائے گی، حالانکہ ہم سے گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے۔ خودکشی کی موت تو اپنے آپ کو معمولی سی پریشانی سے نکال کر ایک دردناک اور مسلسل عذاب میں مبتلا کر لینا ہے، کیونکہ صحیح بخاری شریف میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے لوہے کے کسی ٹکڑے کے ساتھ اپنے آپ کو ہلاک کیا، اسے جہنم کی آگ میں اسی لوہے کے ٹکڑے کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ بخاری شریف ہی کی ایک دوسری حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص اپنا گلا گھونٹ کر خودکشی کرتا ہے وہ جہنم کی آگ میں بھی اپنا گلا گھونٹے گا، اور جو شخص اپنے جسم پر نیزہ و چھرا مارتا ہے وہ جہنم کی آگ میں بھی اپنے آپ کو نیزے چھرے مارے گا۔ بخاری و مسلم کی ایک قدر طویل حدیث میں زہر کھا کر اور پہاڑ سے گر کر خودکشی کرنے کا ذکر بھی آیا ہے، اور اس حدیث کے آخر میں مسلم شریف کے الفاظ ہیں، خودکشی کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ نار جہنم میں رہے گا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اس سے مراد طویل مدت تک عذاب ہے، اور اگر وہ اہل توحید میں سے ہو تو اپنی سزا کاٹ لینے پر آخر اسے جہنم سے نکال ہی دیا جائے گا۔ اور بعض شارحین حدیث کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص خودکشی کی موت کو حلال سمجھ کر خودکشی کرے تو اس سے وہ کافر ہو جائے گا، اور کافر ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ بخاری شریف ہی کی ایک حدیث قدسی میں یہ بھی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص زخمی تھا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے خودکشی کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت ارشاد فرمایا، میرے بندے نے اپنی جان لینے کی مجھ سے جلدی کی، میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ کیا خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنا چاہیے؟ خودکشی کی موت مرنے والے کی آخرت تو واضح ہو گئی، اور اس کی دنیا میں بھی موت خراب ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صحیح مسلم اور سنن اربعہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسے شخص کی میت لائی گئی جس نے لوہے کے آنکس یعنی چوڑے تیر سے خودکشی کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ نسائی شریف کے الفاظ ہے، اس کی نماز جنازہ میں تو نہیں پڑھوں گا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، امام اوزاعی اور امام احمد رحمہ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی نماز جنازہ عام لوگ تو پڑھ لیں، لیکن امام و حاکم، اہل علم و فضل اور مقتدی و پیشوا قسم کے اہل منصب لوگوں کو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی عبرت ہو۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اسی مسلک کو ترجیح دی ہے، جبکہ دوسرے ائمہ و فقہا کے نزدیک اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لا الہ الا اللہ کی تلقین۔ جو شخص قریب مرگ ہو، اس پر عالم نزاع یا جان کنی کا وقت ہو،
اسے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہیے، کیونکہ صحیح مسلم، سنن اربعہ اور مسند احمد و بہقی میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنے قریب مرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو، کیونکہ ابو داؤد، ابن حبان، ترمذی، مسند احمد اور مستدرک حاکم میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی زبان سے نکلنے والے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہو گئے اور بالآخر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قریب مرگ کو اچھے طریقے سے کلمہ توحید کی تلقین کی جائے، لیکن اس پر زور نہ دیا جائے تاکہ اپنی تکلیف و گھبراہٹ کی وجہ سے وہ دل میں اسے ناپسند نہ کرنے لگے، یا اس کی زبان سے کوئی نازیبہ بات یعنی کلمے کا انکار نہ نکل جائے۔ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں ایسے شخص کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کا ذکر آتا ہے، مگر محدثین کے نزدیک وہ روایت ضعیف ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔